اللہ 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 آن کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190، اس کے ذیل میں جو گفتگو تھی وہ تاریخ اسلام کی گفتگو تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تاریخ میں خاص کر جو جنگوں کا قانون تھا اور جنگوں میں آپ کی جو سیرت تھی اس پر روشنی ڈال دی جا رہی ہے۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ وہ لوگ جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ ایک دائمی قانون ہے ہمیشہ کے لیے کہ جو جنگ نہیں کرتے ان کے لیے الگ قانون ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح مل جل کے رہو، ان کے ساتھ رحمت کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ سب آیتیں پہلے پڑھی جا چکی ہیں، چاہے وہ تمہارے مذہب کے نہ بھی ہوں، تمہارے دھرم سے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اللہ تمہیں نیکی کرنے سے نہیں روکتا۔ جو لوگ تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، تم کو اپنے وطن سے نکال نہیں رہے ہیں، لیکن جو لوگ جنگ کر رہے ہیں اور جو لوگ اخراج کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ قرآن کا قانون ہمیشہ کے لیے ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو بھی تم سے جنگ کریں ان کے ساتھ تم جو ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ لیکن جنگ میں بھی فرمایا کہ ولا تعتدوا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، تجاوز نہیں کرنا، قانون کے ساتھ جنگ کرنا، جو مورلز ہیں، جو اخلاق ہیں، جو انسانی تقاضے ہیں جنگ میں بھی ان سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ تاریخ اسلام کے اس خاص حصے پر کہ جس میں جنگیں پیش آئیں۔ کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پر بتایا گیا کہ تمام جنگوں کی تعداد کتنی تھی، اس میں کتنی جنگوں میں رسول اللہ شریک ہوئے۔ جن جنگوں میں رسول اللہ شریک ہوئے ان کی تعداد تقریباً 27 سے لے کے 29 بتائی گئی ہے۔ 27 آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تفصیل بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی تمام جنگوں کی۔ یہ جو خاص جنگیں اس کی تھوڑا تفصیل، باقی تمام جنگوں کی تفصیل تو شاید 10 دن میں نہیں ہو سکتی۔ اور ان 27 یا 29 جنگوں میں صرف 9 جنگیں تھیں جس میں رسول اللہ کو تلوار نکالنی پڑی یا جنگ کرنی پڑی۔ ان جنگوں کے نام بھی کل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ جہاں پر باقاعدہ جنگ ہوئی اور وہ اہم جنگیں ہیں، اس کے بارے میں بہرحال کسی نہ کسی حد تک یہاں پر گفتگو ہوگی۔ اور اس کے علاوہ 51 سے لے کے 55 تک سرایا بتائے گئے، سریے، جس میں رسول اللہ خود نہیں شریک ہوئے، افراد کو بھیجا، 5 افراد، 10 فرد، 20 افراد، 30 افراد، 60 افراد، 150 افراد کی شاید بعض کا ذکر اس میں سے آج آپ کی خدمت میں ہو کہ اس میں رسول اللہ بھیجتے تھے۔ اور وہ سرایا بھی جو پیش آئے وہ شروع ہی سے ہجرت کرنے کے بعد ہجرت کرنے کے بعد جو سرایا تھے اس کا مقصد کچھ اور تھا، اور زیادہ تر سرایا جو ہوئے ہیں وہ 6 ہجری کے بعد، یعنی
صلح حدیبیہ کے بعد جو رسول اللہ بھیجتے تھے افراد کو مختلف علاقوں میں، چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد اس کا نام صلح ہے، اگرچہ وہ بھی 1927 جنگوں میں شمار ہے، کیونکہ آمنے سامنے تھے، لڑائی نہیں ہوئی، تلوار نہیں چلی، کسی کی جان نہیں گئی، بلکہ صلح ہوئی، اور صلح کر کے رسول اللہ واپس پلٹ آئے۔ حج کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن حج نہیں کیا، طواف نہیں کیا، احرام باندھ کر نکلے تھے، احرام کھول دیا، واپس چلے آئے۔ لیکن اس کو قرآن نے کہا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ اللہ نے تمہیں فتح مبین دی ہے، بڑی کامیابی، کھلی ہوئی کامیابی دی ہے، کیونکہ اس کے بعد زیادہ تر سرایہ اس کے بعد ہے۔ سب سے زیادہ سرایہ سریے جو رسول اللہ گروہ بھیجتے تھے، مختلف قبیلے تھے، چونکہ عرب میں مدینہ اور مکے کے علاوہ پورے عرب میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف جگہوں میں بہت سارے قبیلے بستے تھے۔ قبیلوں کے چھوٹے چھوٹے سردار ہوا کرتے تھے، قبیلے 10 20 100 50 گھروں کے یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی زیادہ گھروں کے قبیلے ہوا کرتے تھے، ان کے کوئی ایک سردار ہوا کرتا تھا، پورا ان کا وہی نظام تھا، وہی حکومت تھی۔ وہ آپس میں لڑتے تھے، کبھی کبھی 2 4 قبیلے مل کے تیسرے قبیلے سے لڑتے تھے۔ یہ ان کا پورا عرب کا پورا سسٹم یہ تھا۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو صلح حدیبیہ کے ذیل میں بعد میں عرض کیا جائے گا، اور یہ ہوا کہ اب جنگ نہیں کرنا ہے، صلح ہو چکی ہے مشرکین مکہ سے اور رسول اللہ کی، اب جنگ نہیں ہونے والی ہے، تو اس فرصت سے رسول اللہ نے فائدہ اٹھایا اور لوگوں تک، مختلف قبیلوں تک جو ہے وہ حق کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ تو اس میں افراد کو بھیجتے تھے، اصل پیغام لے کے بھیجنا ہوتا تھا مقصود، لیکن کچھ لوگ جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے، کچھ لوگ پہلے سے پلاننگ کر رہے ہوتے تھے جنگ کی، کچھ لوگ حملے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، وہاں بھی رسول اللہ بھیجتے تھے۔ اس میں اکثر بھی جنگ نہیں ہوتی تھی، جیسے افراد جاتے تھے، یہاں کم لوگ بھی ہوتے تھے پھر بھی وہ جنگ نہیں کرتے تھے اور پیغام کو قبول کر لیتے تھے۔ تو وہ سریہ ہے، سریہ میں سریوں کی کچھ تعداد یہاں پر بیان ہوگی۔ یہاں پر اس بحث تک پہنچنے سے پہلے ہم 2 بحث یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے، اور وہ تمام جنگوں سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا، رسول اللہ نے جو ہے کیوں ہجرت فرمائی تھی، مکے کی آمادگی نہ ہونے کی بنیاد پر رسول اللہ کو بہرحال ایک ایسی زمین چاہیے تھی، ایک ایسی سرزمین چاہیے تھی اور ایسے افراد چاہیے تھے کہ جہاں پر ایک الہی نظام قائم ہو، ایک حکومت قائم ہو باقاعدہ طور پر۔ وہاں پر پورا حکومتی، چونکہ حکومت میں بہت سارے، سیرت کے بہت سارے پہلو جو ہے وہ حکومت میں کھول کر سامنے آتے ہیں۔ ایک انسان جو تنہا زندگی گزار رہا ہو، 2 4 10 لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہو، 100 50 لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو، تو وہاں پہ کچھ پہلو بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن زندگی کے بہت سارے مسائل اور اہم مسائل کہ جہاں پہ انسان کو مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا، مشکل ہوتی ہے، وہ جو ہے ایک حکومتی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ اور رسول اللہ کو یوں بھی حق کا سفر تیز ہو جاتا ہے۔ 13 سال مدینہ مکے میں رہے، 13 سال سے پہلے بھی 40 سال تک مکے میں رہے، تقریباً 53 سال تک رسول اللہ اپنی 63 سالہ زندگی میں تقریباً 53 سال تک جو ہے مکے میں رہے، لیکن کچھ 100 لوگ جو ہے حق قبول کر پائے تھے اور رسول اللہ کے قریب آ پائے تھے۔ لیکن جب مدینہ میں آ کر حکومت قائم کی تو حکومت قائم کرنے کے نتیجے میں بہت جلد ہی 10 سالوں کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اسلام کی طرف راغب ہوتے چلے گئے، حق کی طرف راغب ہوتے چلے گئے، قرآن ان کی زندگی بنتا چلا گیا، اور قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، خاص کر آخر میں جو ہے وہ اس طریقے سے کہ قرآن فوج در فوج جو ہے لوگ داخل ہونا شروع ہوئے اسلام میں اور اسلام کے پیغام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو ویسے وقت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف آئے، تو یہاں پر 2 اہم سیرت ہے، 2 اہم کردار ہے رسول اللہ اور ان کے اصحاب دونوں کا، رسول اللہ کا بھی، اور رسول اللہ کے لیے تو قرآن نے اس کو نمونہ بنایا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی سیرت جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین عمل اپنانے کے لیے۔ لیکن رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، مہاجر اور انصار یہ 2 گروہ ہیں، ان کو بھی آپ لوگ جان لیں۔ مہاجر وہ لوگ تھے جو مکے کے رہنے والے تھے، لیکن وہ رسول اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے آئے۔ مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے لوگ، تو انہوں نے پہلے بھی ہجرت کی تھی، کچھ لوگ ابھی حبشہ میں تھے یعنی ایتھوپیا میں تھے، چونکہ کچھ لوگ جو بہت
کمزور گھرانے کے لوگ تھے، ان پر مکے کے لوگ بہت ظلم کرتے تھے، بہت ستم کرتے. پچھلے اشرے میں تھوڑا اشارہ کیا گیا تھا. جو لوگ بڑے گھرانے کے تھے جیسے جناب حمزہ، جیسے بنی ہاشم میں جو لوگ تھے مسلمان، ان سے کچھ نہیں کر سکتے تھے چونکہ وہ بڑے خاندان کے تھے، بڑے قبیلے کے تھے، اس میں جرأت نہیں ہوتی تھی. لیکن ان کے لیے جو کمزور گھرانے کے لوگ تھے، خاص کر جو غلام لوگ تھے، ان پر نہایت ظلم کرتے تھے، بدترین ظلم بھی کرتے تھے. تو رسول اللہ ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، رسول اللہ جب مکے ہی میں تھے تبھی 2 مرتبہ ایسا پیش آیا کہ ایک گروہ بنا کر ان کو ایتھوپیا کی طرف بھیج دے. ایتھوپیا جو ہے وہ صرف بیچ میں سمندر کا فرق تھا، سمندر کو کراس کر کے ادھر جب گئے افریقہ کی طرف تو وہاں ایتھوپیا ملک جو ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں، اس کو اس زمانے میں حبشہ کہا جاتا تھا، حبشہ بھیج دیا تھا. جناب جعفر بن ابی طالب یعنی امیر المومنین کے بڑے بھائی، ان کی سپہ سالاری میں البتہ ان لوگوں نے بہت کوشش کی. ایتھوپیا تک جو ہے مشرکین مکہ نے قاصد اپنا بھیجا، عمرو بن عاص کو بھیجا اور دوسرے بھی لوگ 2 لوگوں کو بھیجا کہ جا کر ان کو پلٹا کے لائیں کہ یہ ہمارے غلام لوگ ہیں، ان کو پکڑ کے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے زبردستی. وہ ایک الگ ماجرا ہے کہ بہت ہی خوبصورت کہ وہاں پہ کس طریقے سے جا کر ایتھوپیا کے بادشاہ کے سامنے جناب جعفر بن ابی طالب نے اسلام کا پیغام بتایا، اسلام کے تمام پہلو کو بتایا. اور جب اس نے پوچھا کہ تمہارا عیسائیت کے بارے میں کیا خیال ہے، حضرت عیسیٰ اور جناب مریم کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس وقت تک سورہ مریم نازل ہو چکی تھی. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کیا، سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جس کے نتیجے میں وہ وہیں پر جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا. اس نے رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن ایتھوپیا کا بادشاہ مسلمان ہو چکا تھا. رسول اللہ مدینے ہجرت کر کے آ گئے. جب اس کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے لیے رسول اللہ کو فوراً وہیں پر رسول اللہ نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ابھی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے. چونکہ رسول اللہ محتاج نہیں تھے اس بات کے کہ کوئی لا کر خبر دے، کوئی خبر پہنچائے. اللہ کی طرف سے خاص پیغام رسول اللہ کے پاس آتا تھا. رسول اللہ نے خبر دی اور دور سے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے افسوس کیا. جس نے رسول اللہ کو ایک مرتبہ، یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کہ اس نے ایک بار بھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، بادشاہ بھی تھا، لیکن اس کا دل جو ہے حق کے لیے اتنا آمادہ تھا کہ جیسے جناب جعفر نے اسلام کے حق پیغامات کو پہنچایا کہ اسلام کیا کیا پیغام دیتا ہے، اسلام کس طرح صداقت کا، امانت کا، سچائی کا، ظلم نہ کرنے کا، شراب نہ پینے کا، بے گناہ انسانوں پر ظلم نہ کرنے کا، بچیوں کو ذبح نہ کرنے کا یا دفن نہ کرنے کا، وہ سارے پیغامات جب سنائے تو وہ فوراً جو ہے اس نے حق کو تسلیم کر لیا اور پورے دل کے ساتھ اس نے حق کو تسلیم کیا. جن کو رسول اللہ نے بھیجا تھا مہاجر بنا کے، ان سب کو ان کو اس نے پناہ دی، کہا کہ تم جب تک چاہو یہاں پہ رہو، اور کئی سال تک وہ لوگ رہے. حتیٰ رسول اللہ ہجرت کر کے آگئے، تب بھی ہجرت کرنے کے بعد 7ویں صدی ہجری میں یعنی جنگ خیبر کے وقت 7ویں صدی ہجری کے پہلے مہینے ہجرت کے تقریباً 7 سال بعد وہ لوگ جو ہے پلٹ کر آئے اور رسول اللہ کو بہت خوشی ہوئی. رسول اللہ فرما رہے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آج کس بات پر میں زیادہ خوش ہوں، فتح خیبر پر زیادہ خوش ہوں یا مہاجرین کے واپس پلٹنے پر. تو وہ ایک الگ ماجرا تھا. لیکن یہاں پر جو 2 نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آج اس گفتگو میں، وہ یہ تھا کہ تمام اصحاب اور رسول اللہ نے پہلے یہ تو ایک بہت بڑی قربانی، ہجرت کے لیے بہت بڑی قربانی دی کہ سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے. یہ مہاجرین کے کردار تھا، رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ مہاجرین کے کردار کہ انہوں نے مکے میں حق کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، حق کے لیے اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیا، حق کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، حق کے لیے جو ان کی پراپرٹی تھی، جو کچھ ان کا سرمایہ تھا، جو کچھ دولت تھی. ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ زمینوں کو بیچ دیتے، مکان کو بیچ دیتے، یہ سب کچھ بیچ کے جو اپنے ساتھ بیلنس لے کے آ جاتے، یا ان کو کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں. لہذا سب کچھ چھوڑ کے آنا تھا، اور اگر بیچنا چاہتے بھی تو کوئی خریدنے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ مکے کے لوگ چاہتے ہی نہیں تھے یہ لوگ جائیں. اور رسول اللہ نے بھیجا بھی تھا ان کو آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ رکاوٹ نہ بننے پائیں، چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے. لہذا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ایک مشن کے لیے، ایک تحریک کے لیے، ایک مومنٹ کے لیے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے پاس جو کچھ بھی اس دنیا کا سرمایہ ہے سب کچھ چھوڑ دینا، حتیٰ اپنے عزیزوں تک کو چھوڑ دینا. یہ سب چھوڑ کے صرف رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کی محبت میں، حق کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینے آ گئے. یوں نہیں تھا کہ مدینے میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں اور بڑی آسانیاں تھیں
مدینے میں اگر صرف ذاتی نارمل زندگی کے طور پر دیکھا جائے تو یہ مدینے کے لیے ان کو بہت آسانیاں ملنے والی نہیں تھی، چونکہ اپنا مال لے کے نہیں آئے ہیں۔ مدینے کے لوگ بھی مالی اعتبار سے مضبوط نہیں تھے، کل پرسوں شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی تجارت نہیں تھی، تھوڑی بہت کھیتی کرتے تھے، کھجور کے کچھ باغات تھے، لہذا مالی طور پہ بہت مضبوط نہیں تھے۔ مدینے میں دوسرے 2 قبیلے تھے، 3 قبیلے تھے، بنی قریظہ اور بنی نذیر اور بنی مصطلق، یہ یہودی قبیلے تھے، یہ تھوڑا مضبوط تھے، ان کے پاس زمینیں زیادہ تھیں اور تجارت زیادہ تھی۔ لیکن یہ جو مشرکین تھے وہ مدینے کے کمزور لوگ تھے جو ابھی مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ جب خود کمزور تھے ادھر دوسری طرف سے مکے سے لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، تو یہاں پر یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کو ایک اچھی زندگی ملے، اور پھر اچھی زندگی ملنا تو دور کی بات ہے، ان کے لیے اور دوسرے مسائل پیدا ہونے والے تھے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ کے ساتھ آئے ہیں تو یوں تو نہیں کہ وہاں سکون سے بیٹھیں گے، سکون سے عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے اور رسول اللہ سے اچھی اچھی باتیں سنیں گے، درس پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، یوں نہیں تھا۔ بلکہ وہاں آنے کے بعد رسول اللہ کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو صرف مکے کے لوگ دشمن تھے، پھر مدینے کے بھی دوسرے قبیلے جو مسلمان نہیں ہو دشمن ہو جائیں گے، یہودی دشمن ہو جائیں گے، آس پاس کے لوگ دشمن ہو جائیں گے، یہ بات بہت دور دور تک پہنچ جائے گی۔ ابھی تک صرف مکے والوں سے مسئلہ تھا، پھر ہر جگہ کے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوگا، جنگ ہوگی، اختلاف ہوگا، جانیں جائیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، یہ سب کچھ سوچ کے وہ آئے تھے جو ہجرت کرنے والے تھے۔ ادھر جو لوگ انصار تھے انہوں نے رسول اللہ کو بلایا تھا، رسول اللہ نے انہیں پہلے ہی متوجہ بھی کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور وہ بھی اچھی طرح سمجھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم کمزور بھی ہیں، ان کی تعداد بھی کم تھی۔ مکے کے جو لوگ تھے مشرکین قریش دوسرے قبیلے، ان کے مقابلے میں مدینے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ زیادہ ہیں طاقتور، مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، ان کے پاس اسلحے زیادہ ہیں، رسول اللہ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو بڑی مشکلات پیش آنے والی ہیں، بڑی جنگیں ہونے والی ہیں۔ لیکن یہ ساری سختیوں کو سمجھتے ہوئے انہوں نے قبول کیا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ آئیں، آپ حق ہیں، آپ کا پیغام حق ہے، ہاں آپ کے لیے ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان دونوں گروہ نے اتنی بڑی قربانیاں اپنے آپ کو اتنی بڑی قربانیوں کے لیے تیار کیا، مہاجرین نے بھی اور انصار نے بھی، جس کی قرآن نے تعریف بھی کی ہے، آیت آپ کے سامنے پیش کیا کہ بعد والے مسئلے میں کہ وہ ہر طرح کی قربانیاں دے کر سب کچھ چھوڑ کر وہاں پر آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت اہم نقطہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت میں بھی ہے اور اصحاب کی سیرت میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے، چونکہ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے، جنگ ہونے والی ہے، اس کے لیے ہر ایک کے لیے ہر چیز کے لیے تیار کیا۔ خاص کر سب سے پہلے مالی اعتبار سے جو مسائل تھے اس کے لیے قرآن کی آیت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت مطلب کو بیان کرتی ہے۔ وہ ایک آیت میں پڑھ کے آپ کے ساتھ آگے بڑھوں کہ یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ سورہ حشر کی یہ 9 نمبر کی آیت ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس جگہ کو اور ایمان کو، یعنی مدینہ کی سرزمین اور ایمان کو پہلے ہی سے قبول کر رکھا تھا۔ کہ اس کا اپنا ایک ماجرا ہے کہ تقریباً 3 سال سے یہ رد و بدل ہو رہی تھی، مدینہ سے لوگ آتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، وہی لوگ کہ جو یہودیوں سے پہلے انہوں نے سن رکھا تھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے۔ ادھر مکے جب آتے تھے مکے کے لوگ ان کو بات نہیں کرنے دیتے تھے، رسول اللہ کے پاس جانے نہیں دیتے تھے، ان کو روکتے تھے کہ رسول اللہ کے پاس نہیں جائیں، لیکن کوئی گیا، بہرحال اس نے بات سنی، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، پہلے کبھی مجلسوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ان کے کانوں میں روئی ڈالی جاتی تھی، ان کو حق بات سننے سے روکا جاتا تھا، جیسے آج بھی مختلف گروہ ہیں جو حق بات سننے سے روک رہے ہیں۔ دوسرے مذہب میں، دوسرے دھرم میں وہ اسلام کی بات سننے سے روکتے ہیں، قرآن کی بات سننے سے روکتے ہیں، پھر مسلمانوں میں آئے مختلف فرقے ہیں جو ایک دوسرے کی بات سننے سے روکتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ نئی بات سنیں، مثلا شیعہ علماء کی بات نہیں سنیں، اہل بیت کی بات نہیں سنیں۔ پھر شیعوں میں کچھ ایسے گروہ بھی نئے بنے ہوئے ہیں جو باتیں سننے سے روکتے ہیں، مجلسوں میں آنے سے، یعنی بعض پروگرام میں آنے سے روکتے ہیں، حق بات سننے سے روکتے ہیں۔ یہ سب در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ وہ خود اپنے حق پر بھروسہ نہیں کرتے، یعنی جہاں بھی جو کوئی حق بات سننے سے روک رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے بات پر بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن کا ایک قانون ہے، غالباً یہ
سورہ زمر میں یہ آیت ہے کہ جہاں پہ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اے رسول اللہ آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیں کہ جو بات سب سنتے ہیں لیکن اتباع سب سے بہتر، سب سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم ہے کہ سننے کا موقع انسان سنے، انسان آ کر مثلا یہ اتنی قرآن کی دشمنی کی گئی انہی دنوں میں اور گزشتہ چند سالوں میں، اس قدر رسول اللہ کی دشمنی کی گئی ہے جو پہلے عرض کیا گیا آپ کی خدمت میں۔ اگر رسول اللہ کی بات سنیں، اگر قرآن کی بات سنیں، آزادی کے ساتھ سنیں، عقیدت سے نہیں سنیں، آستھا کے ساتھ نہیں سنیں، کوئی خاص پہلو پہلے سے کریں، اس لیے آگے سنیں کہ یہ ایک کلام ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پہلے عرض کیا گیا کہ جس کتاب کے بارے میں اتنی دشمنی، اس کے بارے میں کم سے کم ایک مرتبہ سنیں کہ کیوں اس کتاب کی اتنی دشمنی ہے، کیوں اس کے اتنے دشمن ہے، کیوں رسول اللہ کے اتنے دشمن، اگر رسول اللہ کے بارے میں پڑھیں کہ رسول اللہ کی زندگی کیا ہے۔ رسول اللہ کو ہمارے رہن سہن، مسلمانوں کے رہن سہن سے نہیں سمجھیں، بلکہ رسول اللہ کو ان کے عظیم کردار کے ذریعے سمجھیں، خود ان کے بارے میں پڑھیں۔ تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، اور وہ لوگ کہ جو لوگ جنہوں نے دار اور ایمان کو پہلے ہی سے اختیار کر رکھا تھا، کیونکہ 3 سال سے آنا جانا تھا، پہلے 1 یا 2 لوگ آئے، پھر 6 لوگ آئے، پھر 12 لوگ آئے، پھر 72 لوگ آئے کر انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کو قبول کیا، اپنے ساتھ جو ہے وہ مبلغ لے کے گئے، اور مبلغ نے جا کر تبلیغ کی، چونکہ ان کو تو یہ تو ابھی صرف اسلام قبول کیا ہے، صرف سنا ہوا تھا، انہوں نے اچھی اچھی باتیں سن کے اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے ابھی قرآن کی آیتیں تو ان کو یاد نہیں تھی، قرآن کے سورے یاد نہیں تھے، رسول اللہ کے سارا نظام جو رسول اللہ نے تربیت کی تھی جن لوگوں کی مکے میں، وہ تو یہ لوگ ابھی نہیں سمجھے تھے، لہذا رسول اللہ سے تقاضا کیا کہ آپ اپنے ساتھ آپ مبلغ بھیجیں۔ تو مصعب ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ یہ شہید ہیں، مجاہد ہیں، یہ مبلغ ہیں، ایک طرح سے پہلے مبلغ ان کو رسول اللہ نے بھیجا، انہوں نے جا کر تبلیغ کی، اور اس کے نتیجے میں مدینہ، پورا مدینہ جو ہے مسلمان ہوتا چلا گیا، یعنی جو قبیلے تھے، مشرق قبیلے تھے، وہ سب کے سب مسلمان ہوتے چلے گئے، کچھ منافقین کو چھوڑ کر سب مسلمان ہوتے چلے گئے، اور ساری سختیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ من قبلہم، یہ یعنی مہاجرین کے آنے کے پہلے کی بات ہے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے تھے، ان کو پریشانی نہیں تھی یہ لوگ کہاں آ گئے میری مشکل بڑھانے کے لیے، یہ لوگ آ گئے میرا کھانا کم ہو گیا، میرے پاس یوں ہی کھانے کو کم تھا، اب اسی میں تقسیم کرنا پڑا، اپنے گھروں میں تقسیم کرنا پڑا، اپنے گھروں کا کچھ حصہ جو شادی شدہ لوگ آئے تھے ان کو، وہ تو باہر نہیں رہ سکتے تھے، جو غیر شادی شدہ لوگ تھے رسول اللہ نے مسجد بنائی، مسجد کے باہر ایک پلیٹ فارم بنا دیا بڑا سا، اسی میں لوگ آ کے رات میں آرام کر لیتے تھے، سو لیتے تھے، دن میں کام کرتے تھے، جنگ پہ جاتے تھے، لیکن جو لوگ شادی شدہ لوگ تھے ان کو مدینے کے لوگوں نے اپنے گھروں میں کچھ حصہ دے دیا، وہ آ کر ان کے گھروں میں رہنے لگے، کھانے میں برابر کے شریک کر لیا، تمام چیزوں میں شریک کر لیا، حتیٰ یہ تھا کہ جائیداد میں شریک کریں گے، رسول اللہ نے ان کو ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا۔ یہ بہت ہی اہم پہلو رسول اللہ کی سیرت کا ہے، ایک اشارہ انشاءاللہ اس پر بھی ہونا چاہیے کہ آتے ہی رسول اللہ نے ان کو سب کو، مہاجرین کو، انصار کو، ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کو، جو قبیلے آپس میں لڑتے تھے مہاجرین انصار میں، پہلے مدینے اور مکے والوں میں بہت چپکلش رہتی تھی، یہ مدینے کے لوگ ہیں، یہ مکے کے لوگ ہیں، جنگ و جدال کا ماحول رہتا تھا۔ پھر آپس میں جو قبیلے تھے اوس و خزرج تو مسلسل لڑتے ہی رہتے تھے، ان کے درمیان میں ہمیشہ جنگ کے ماحول بنا رہتا تھا۔ رسول اللہ نے آتے ہی پہلے ان کو ایمانی بھائی بنا دیا، سب کو ایمان کی بنیاد پہ کہا کہ قرآن بھی کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنون سب کے سب بھائی ہیں، وہاں اس جو بھی مسلمان ہوتا تو اس کو صاحب ایمان، یا ایھا الذین جو قرآن خطاب کرتا ہے قرآن میں 89 مقامات پر، یہ سارے مسلمانوں کو خطاب، اے مومنو یعنی اے ایمان لانے والو، اے مسلمانوں، تو وہ جو خطاب ہوتا تھا سب کو خطاب ہوتا تھا، وہاں پہ رسول اللہ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر، لوگوں کی ایمان کی حالت کو دیکھ کر، لوگوں کے درجات کو دیکھ کر، یہ بہرحال وہ تاریخ میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اور اس میں امیر المومنین کو رسول اللہ نے اپنا بھائی بنایا، سلمان و ابو ذر بھائی بنے، اور مختلف لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی قرار پائے، اور یہ رشتہ جو ایمانی رشتہ رسول اللہ نے جوڑا، وہ ایمانی رشتہ بہت ہی عظیم رشتہ تھا عزیزو۔ اب میں اس پر زیادہ گفتگو بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہر رشتے سے زیادہ قیمتی ہے، خون کا رشتہ، نسل کا رشتہ، قبیلے کا رشتہ،
ماں باپ اور نہیں معلوم رشتوں کا، یہ ساری چیزیں ایک طرف اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اس میں دوریاں ہو جاتی ہیں، اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اس میں جنگ و جدال، یہاں تک مار پیٹ کی نوبت، جان لینے کی نوبت بھی آ جاتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہی دو بھائیوں نے جنگ کی اور قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا۔ خونی رشتوں میں یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن ایمانی رشتہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایمانی رشتہ چاہے وہ ہزاروں سال کا فاصلہ ہو، چاہے کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہو، لیکن ایمانی رشتہ جب ہوتا ہے تو دو لوگ، دو ایمانی بھائی ایک دوسرے سے قریب تر ہوتے ہیں، حتیٰ اپنے سگے بھائیوں سے۔ اور عملی طور پر انسان محسوس کر سکتا ہے، عملی طور پر انسان سوچ سکتا ہے کہ مثلا ہمارا رشتہ ہمارے اپنے سگے بھائی سے زیادہ ہے یا مثلا مالک اشتر سے زیادہ ہے، ابو ذر سے زیادہ ہے، حبیب بن مظاہر سے زیادہ ہے، کس سے زیادہ ہے؟ یہ تاریخ کا فاصلہ طے ہوتا ہے، یعنی 1400 سال پہلے کے لوگوں سے ہمارا رشتہ زیادہ ہے یا ہمارے سگے بھائیوں سے؟ سگے بھائیوں سے اتنی زیادہ رشتہ ہے جتنا ان کا ایمان ہے، جتنا ان کا دین ہے۔ اگر دین نہ ہو، اگر ایمان نہ ہو، اگر سچائی نہ ہو، اگر صداقت نہ ہو، اگر اخلاق نہ ہو، تو دو سگے بھائی ہوں تو کون سا رشتہ رہ جاتا؟ نہیں رہ جاتا۔ لیکن یہ ایمانی رشتہ باقی رہتا ہے۔ آج وہ رشتے کا قرب انسان محسوس کرتا ہے، ان کے لیے روتا ہے، ان کے لیے عشق کرتا ہے، ان کے لیے محبت کے جذبات رکھتا ہے۔ آج ہزاروں کلومیٹر کے فاصلہ ہونے کے بعد ہمارا رشتہ یہاں پر جو ہمارا رشتہ ہمارے سگے بھائی سے زیادہ ہے یا ہمارے رہبر سے زیادہ ہے، حسن نصر اللہ سے زیادہ ہے، آیت اللہ سستانی سے زیادہ ہے، دیگر ہمارے بزرگان ہیں، خدا حفاظت فرمائے، آیت اللہ مکارم شیرازی حفظ اللہ کئی سالوں تک استاد رہ چکے ہیں، ابھی اس وقت مریض بھی ہیں، اچھا ہوا ہے موقع پہ نام آ گیا۔ تو ایسے بزرگوں سے رشتہ، یہ ایمانی رشتہ ہے۔ سن کے لحاظ سے بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایمانی رشتہ ہے جو رسول اللہ نے قائم کیا ہے، ایمانی رشتہ ہے جو اللہ نے قائم کیا، اور اللہ نے اس کی طرف رسول اللہ کو متوجہ بھی کیا ہے۔ میں اس آیت ربی پھر واپس پلٹتا ہوں، سورہ آل عمران میں اللہ نے رسول اللہ کو کہا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ میں نے آپ کے لیے کام کیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کے مال کو خرچ کرتے تب بھی یہ رسول اللہ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ کیا ہے کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اس کے پہلے قرآن کی مشہور آیت کا جملہ ہے جو آپ سبھی جانتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یہ کام رسول اللہ نے کیا تھا، یہی ایمانی رشتہ کی سب کو جوڑا تھا۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ اور عرض کر، دشمن کی ساری کوشش یہ عزیز و تفرقہ ڈالنے کی، یہ بات بار بار بیان ہونا چاہیے، چاہے وہ قرآن کی 26 آیتیں نکالی جا رہی ہوں، چاہے رسول اللہ کی توہین کی جا رہی ہو، چاہے اور رسول اللہ کے اصحاب و ازواج کی توہین کی جا رہی ہو، یا جو بھی کیا جا رہا ہو، یا اور تفرقے کی باتیں کی جا رہی ہوں، ان سب کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ مومنین کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں، امت مسلمہ کے درمیان میں تفرقہ ڈالا جائے۔ تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کے رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے نہیں ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم دشمن تھے، تم سب دشمن تھے، اوس و خزرج و قبیلہ و فلاں و قریش و غیر قریش و مکہ اور مدینہ، سارے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ جیسے آج کی بھی جہالت کے دور میں لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، گاؤں گاؤں کے دشمن ہوتے ہیں، انجمن انجمن کے دشمن ہوتے ہیں، یہ وہی دور عرب کی جاہلیت ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کیا کیا؟ یعنی رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ نے یہ کام کیا کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان میں تالیف پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ نے اپنی نعمت سے تم سب کو بھائی بنا دیا۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ کیا تھے؟ تم لوگ جو ہے آتش کے دہانے پر تھے، جہنم کے دہانے پہ تھے، من النار فانقذکم منہا، اللہ نے اسے تمہیں نکال لیا، اللہ نے اسے تمہیں بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ جو ہے اپنی نشانیوں کو روشن کرتا ہے، لعلکم تہتدون۔ خوب یہ آیتیں بہت اہم ہیں سورہ آل عمران کی 203 سے لے کے 205 تک، جہاں اتحاد کی اور تفرقے سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر وہ کردار ہم پیش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا، کس طرح سے مختلف لوگوں کو، مختلف شہر کے لوگوں کو، تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان۔ 450 کلومیٹر ابھی کے زمانے میں زیادہ نہیں ہے، لیکن اس دور میں 450 کلومیٹر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔
بڑی مشکل سے لوگ ہمت کر پاتے تھے سفر کرنے کے لیے، وہ بھی صرف حج کے لیے جاتے تھے یا کبھی تجارت کے لیے. وہ تجارت بھی کوئی مکے میں زیادہ نہیں ہوتی تھی، دوسری جگہوں پہ جاتے تھے. لیکن ان کے دلوں کو اس طرح جوڑ دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بالکل ایک دوسرے کو چاہنے لگے، محبت کرنے لگے. یحبون من ہاجر الیہم، یہ سورہ حشر کی 9 نمبر آیت پڑھ رہے تھے کہ جو ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ تم نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا، تمہیں ہمارے مال دولت میں آ کے حصہ بٹا لیا، تم ہمارے گھروں میں آ گئے، تمہیں ہمیں کھلانا پڑے گا، تمہیں وہ ایک دو چار دن کی بات تو نہیں تھی کہ مہمان آئے چلے جائیں گے. ان کو رہنا تھا، مستقل رہنا تھا. اور تقریباً 6 سال تک مشکل حالت بنی رہی. جنگ خیبر کے بعد تھوڑا کشادگی پیدا ہوئی، تھوڑا مالی اعتبار سے مضبوط ہوئے، مالی مشکلات حل ہوئیں. ورنہ جنگ خندق جو 5ویں صدی ہجری میں لڑی گئی تھی، وہاں پر 2 لقمہ کھانے کے لیے نہیں تھا، پیٹ میں پتھر باندھ کر جنگ خندق کھودی جا رہی تھی. یہ 2 دن کی بات یا 4 دن کی بات یا 10 دن کی بات نہیں تھی، یہ تقریباً 6 سال کی بات تھی کہ جہاں پر خود بھوک میں رہتے ہوئے، مشکل میں رہتے ہوئے، سختیوں میں رہتے ہوئے ان سے محبت کر کے ان کو اپنے ساتھ رکھا. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور انہوں نے اپنے دلوں میں حاجت نہیں محسوس کی، نہیں پائی، مما اوتوا، جو کچھ بھی وہ دیتے تھے، جو کچھ مہاجرین کو انصار دیتے تھے، اس کے لیے پھر کوئی ان کی محبت بھی نہیں ہوتی تھی. یہ میں نے گھر دے دیا، اس کی مجھے حاجت تھی، اس کی مجھے ضرورت تھی، یہ کیوں دے دیا، یہ کھانے کو دے دیا، یہ پینے کو دے دیا. اور اس کے بعد یہ جملہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور انہوں نے یہ چیز جو ہے قرآن کہتا ہے. اگر انسان خود کہے تو پھر تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ قرآن اگر کہہ رہا ہے قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو اپنے اوپر پریفر کیا. ایثار، یؤثرون ایثار کا مطلب یہی ہوتا ہے. یہ ایثار کی صفت رسول اللہ نے پیدا کی تھی، چونکہ یہ سیرت رسول اللہ کی تھی، یہ سیرت تمام انبیاء کی تھی، یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام میں انتہائی کمال کی منزل پر تھی. اسی طرح جس طرح رسول اللہ کی ذات میں موجود تھی کہ جب کسی ضرورت مند کو دیکھتے تھے تو خود کسی چیز کی ضرورت ہوتے ہوئے اسے دوسروں کو دینا. ماہ رمضان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ جو ہے اپنی بھوک و پیاس کے ذریعے سے غریبوں کو یاد رکھیں، خاص کر ایسے زمانے میں جب لاک ڈاؤن کے حالات پھر دوبارہ بن رہے ہیں اور مشکلات میں ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ نقطہ خود قرآن نے جو گواہی دی، یہ بہت بڑی گواہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو اپنے اوپر پریفر کیا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی، دوسروں کی ضرورتوں کو زیادہ اہم سمجھا، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیا. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ 6 سال تک یہ سلسلہ جاری رہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں نے کیا کھایا، ہم نے کھایا ہو یا نہ کھایا، دوسروں نے کھایا یا نہیں کھایا. مہاجرین جو سینکڑوں کی تعداد میں، ان کا پیٹ بھرا یا نہیں پڑا، ان کی ضرورتیں پوری ہوئیں یا ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود مشکل میں تھے، اگرچہ وہ خود تنگ دستی میں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا. اور یہ کام رسول اللہ سے انہوں نے سیکھا ہوا تھا. رسول اللہ جو ہے اپنے گھر کی چیزیں دے دیتے تھے، اٹھا کے دے دیتے تھے. رسول اللہ کے پاس جب بھی تھوڑی سی کچھ پیسہ اکٹھا ہوتا تھا، اکٹھا تو یوں نہیں ہوتا تھا، اگر کبھی کوئی رقم آتی تھی، کوئی ہدیہ ہوتا تھا، کچھ کسی بھی طریقے سے مال غنیمت کچھ آتا تھا، رسول اللہ کی ایک پسندیدہ حالت یہ تھی، رسول اللہ قربانی کرتے تھے. قربانی کرنا رسول اللہ کی پسندیدہ عمل تھا ایک، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے قربانی کر کے جو غریب لوگ ہیں، جن کو کبھی اچھا کھانا نہیں مل پاتا ہے، وہ ان کو دے دیتے. رسول اللہ کی اکثر خود جو غذا ہوتی تھی وہ کھجور ہوتی تھی، چند کھجوریں کھا لیا کرتے تھے. کھجور البتہ جسمانی لحاظ سے ایک بہت کامل غذا ہے، لیکن کھجور کھا کے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ابھی ماہ رمضان آتا ہے، بھوکے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس کھجور لا کے رکھ دیا ہے، کھجور کھا کے کبھی پیٹ نہیں بھر لیتے آپ. اگرچہ پیٹ بھر جاتا ہے، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، لیکن انسان تسلی نہیں محسوس کرتا. لیکن رسول اللہ کی اکثر غذا جو ہے کھجور ہوتی تھی. روٹی تو بہت کم ہوا کرتی تھی، یعنی یہ بہت کم ہوا کرتا تھا کہ کھجور کے ساتھ روٹی بھی ہو. اور اگر روٹی بھی ہوتی بھی تھی تو جو کی روٹی کبھی مل جایا کرتی تھی، وہ کم ملتی تھی. بعد میں کسی نے پوچھا، امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا، امام علیہ السلام سے بھی میرے ذہن میں تھوڑا سا وہ ہے کہ کیا رسول اللہ جو ہے وہ گیہوں کی روٹی کم کھاتے تھے؟ کہا رسول اللہ گیہوں کی روٹی کم کھاتے تھے، جو کی روٹی بہت کم کھایا کرتے تھے. جو کی روٹی بہت کم کھاتے تھے. یوں نہیں تھا کہ کھجور اور روٹی کھا لے، کھجور اور روٹی ایک بہت مکمل غذا ہو جایا کرتی تھی. اور عرب کی تو بہترین غذا ہوتی تھی اگر شہد اور روٹی ہو، لیکن رسول اللہ جو ہے یہ رسول اللہ نہیں یہ کرتے تھے. رسول اللہ کے پاس اگر تھوڑا پیسہ اکٹھا ہوتا تھا تو رسول اللہ اسے دے دیتے تھے.
اور عام طور سے ایسے جو لوگ آتے تھے ضرورت مند ان کو دیتے ہی تھے، قربانی کر دیتے تھے اور سب کچھ بانٹ دیتے تھے، اور تھوڑا بہت حصہ جو بیویوں کو دیتے تھے۔ یہ ماجرا مشہور ہے، بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ قربانی کی دے دیا، سارا حصہ دے دیا، کچھ حصہ بیوی کے، اپنے لیے بھی نہیں، بیوی کو دیا ہوا تھا، کہ وہ جو بچا ہوا حصہ تھا وہاں بھی ایک اور فقیر آ گیا، ضرورت مند آ گیا، ضرورت مند تھے اس زمانے میں، لوگ زیادہ تھے، تو رسول اللہ نے بیوی سے کہا کہ وہ بھی جو بچا ہوا ہے وہ دے دو۔ یوں نہیں تھا قربانی کر کے بہت بڑا حصہ اٹھا کے رکھ لیا گیا کہ اسے بعد میں چند دنوں تک کھایا جائے گا، نہیں، تھوڑا سا بچا کے بیوی کو دیا، باقی سب دے دیا تھا۔ جب وہ تھوڑا سا جو بچا ہوا تھا وہ بھی کہا کہ دے دو، تو بیوی نے تھوڑا سا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا ہی سا تو رہ گیا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو دے دیا ہے وہی رہ گیا ہے، باقی جو خود کھا لے انسان وہ نہیں بچتا، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ جو چیز اللہ کی راہ میں دے دے انسان وہ بچتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو بھی اللہ کی راہ میں، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ ایک درہم ہو، چاہے وہ ایک کھجور ہو، چاہے وہ ایک گلاس پانی ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ ماہ رمضان میں رسول اللہ فرما رہے تھے اس مہینے میں دیں، لوگوں کو افطار کرائیں، تو کسی نے کہا خطبے کے درمیان میں، یا رسول اللہ ہم لوگ تو فقیر ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، تو رسول اللہ نے کہا وائے ہو، کیا تمہارے پاس ایک کھجور نہیں ہے، ایک گلاس پانی نہیں ہے، ایک پانی نہیں ہے، ایک گلاس؟ یعنی اصل مقصد دینا ہے، دینے کی آرزو کرنا ہے، جیسے یہاں پر قرآن میں ہے کہ اصل وہ دیتے تھے، اور دینے میں ان کو ذرا بھی حاجت اور دل میں یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ میں نے دے دیا، میں نے اپنی چیز دے دی، بلکہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح بھی دیتے تھے کہ ہاں اچھا ہوا دے دیا، ہم نے اپنی چیزیں ان کو دے دی۔ یہ صفت رسول اللہ نے پیدا کی تھی ان عربوں میں کہ جو صرف لوٹتے تھے، صرف قتل کرتے تھے، صرف مارتے تھے، صرف دوسروں کو لوٹنے کے لیے جان لیتے تھے۔ یہ رسول اللہ کے کردار کا معجزہ تھا۔ اے کاش کہ آج کے لوگ جانیں، اے کاش کہ جو اتنی دشمنی کر رہے ہیں رسول اللہ سے وہ جانیں۔ شاید پوری رسول اللہ کی زندگی نہیں سمجھ سکتے، لیکن جس طریقے سے انسان تربیت کی تھے رسول اللہ نے، یہ ایک دو آدمی کی بات تو نہیں ہے، یہ قرآن سب کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے اس میں کچھ منافقین تھے، ان کو الگ کر لیں، لیکن عام طور سے جو مسلمان تھے، ہجرت کرنے والے بھی جو سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اور انصار، مدینے کے انصار جو مدینے کے لوگ تھے، انہوں نے جو کچھ قربانیاں دی تھیں، وہ ان کے سب کے لیے قرآن کہتا ہے کہ مشکل میں ہوتے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہے جو کامیاب لوگ ہیں، جو ان کی کامیابی کی سند ہے جو رسول اللہ کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے ان کو دی گئی ہے۔ تو یہ دو بہت ہی اہم سیرت کا حصہ تھا جس کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے، کہ بہت مسئلہ ہوتا ہے، ابھی ہم لوگ امام زمان کے انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ امام زمان کے آنے کے بعد یہ کہا جائے کہ چھوڑنا ہے سب کچھ چھوڑ کے چلنا ہے، تو وہاں پر انسان کا ایمان چیک ہوگا، وہاں پر انسان کے ایمان کے امتحان ہوگا، اور وہ انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے امتحان کی، جب حق کے لیے چھوڑنا پڑے کچھ، جب حق کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے۔ انسان یوں ٹھیک ہے نارمل زندگی گزارنا ہو تو دینداری کی زندگی گزار لیتا ہے، کچھ دے بھی دیتا ہے، کچھ خرچ بھی کر لیتا ہے، لیکن اگر حق کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑے تو وہاں پہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے کیا کیا اور کس حد تک اس کے اندر صلاحیت تھی۔ یہ کرنے کے بعد رسول اللہ ہجرت کر کے آ گئے، مہاجرین بھی آ گئے، انصار بھی موجود تھے، اوس و خزرج مسلمان ہو گئے، دو بڑے قبیلے یہ سب مسلمان ہو گئے، اب بن کر ایک اچھی بھلی تعداد بن گئی، اگرچہ بہت بڑی تعداد نہیں تھی، بڑا شہر نہیں تھا، اصل مدینہ نہیں تھا، مدینہ کو مدینہ کہتے ہی نہیں تھے، اس کا نام یثرب تھا، یہ تو رسول اللہ کے آنے کے بعد اس کا نام پڑا مدینۃ الرسول، یعنی رسول اللہ کا شہر، چونکہ پہلے شہر کے لائق تھے ہی نہیں، اصل اتنا بڑا نہیں تو اس کو شہر کہا جاتا۔ ابھی بھی آنے کے بعد کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوگی اس کو بڑا شہر مانا جائے، لیکن بہرحال آپ اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد تقریباً 1 سال سے بھی زیادہ گزرنے کے بعد، 1 سال بلکہ تقریباً 15-16 مہینہ گزرنے کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں مہاجر و انصار سب ملا کر 313 لوگ شرکت کرتے ہیں جنگ بدر میں، تو یوں نہیں تھا کہ بہت بڑا کوئی شہر تھا، یہ تھوڑی سی جگہ تھی اور چھوٹی سی جگہ تھی۔ کہتے ہیں بھی جب جاتے ہیں کہ جنت البقیع ہے، جنت البقیع کے آس پاس رسول اللہ کے روضے اور اس کے آس پاس تک پورا مدینہ، یعنی جنت البقیع جو ہے وہ اب جو لوگ جا چکے وہ جانتے ہیں، یوں بھی آ کر ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے کہ رسول اللہ کے روضے کے آس پاس پورا مدینہ بسا ہوا تھا، اور جنت البقیع باہر کا ایریا سمجھا جاتا تھا۔ جنت البقیع تھوڑا سامنے ہے،
تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، 100 میٹر کے فاصلے پر، وہ اس کو باہر کا ایریا سمجھا جاتا، قبرستان کا ایریا سمجھا جاتا تھا۔ یہ اتنا چھوٹا سا مدینہ تھا، لیکن اس مدینے میں آ کر رسول اللہ نے ایک الہی حکومت قائم کی۔ اہم نقطہ یہاں پر آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا، ان سے اندر میں محبت پیدا کی، اور رسول اللہ نے آ کر وہاں پر ایک نظام قائم کیا، ایک ایسا نظام، ایک ایسی حکومت، ایک ایسی الہی حکومت جو قیامت تک کے لیے نمونہ بن کے رہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی بڑی بڑی حکومتیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن اگر واقعاً کوئی انصاف کرنا چاہتا ہے، کوئی عدالت کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے ماتحت لوگوں، اپنی رعایا کا خیال رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ ابھی بھی، بہترین اور عالی ترین نمونہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہے، رسول اللہ کی حکومت کا۔ پھر وہی نمونہ آ کر امیر المومنین نے 4 سال 9 مہینے حکومت میں قائم کیا۔ بیچ میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی تھی، یہ تاریخ سے بالکل ثابت ہے، مال و دولت کی تقسیم میں طبقات بن گئے تھے، کسی کو زیادہ ملتا تھا، کسی کو کم ملتا تھا، اور بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی تھیں۔ امیر المومنین پر اعتراض بھی اسی لیے تھا، امیر المومنین یعنی امام علیہ السلام نے جب حکومت قائم کی تو اس پہ اعتراض تھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، خلفاء کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ لیکن امیر المومنین نے پہلے ہی دن یہ بتایا تھا کہ دیکھو ہمارے نزدیک معیار جو ہے وہ رسول اللہ ہیں، اور آپ خود بتائیں کہ ہم رسول اللہ کی سیرت پہ چلیں، یعنی مال کو تقسیم کریں اس طرح تقسیم کریں جس طرح رسول اللہ کرتے تھے، یا جس طرح خلفاء کرتے تھے، لوگوں کا رسول اللہ کی سیرت۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو اعتراض تھا، یہ بحث ہم پہلے کبھی کر چکے ہیں، کئی بار کر چکے ہیں، کہ لوگوں کو سخت تھا، اگر واقعی مشکل مرحلہ تھا کہ کہیں کہ جن کو مثلا سینکڑوں درہم یا ہزاروں درہم ملتے تھے ان کو بھی 3 درہم مل رہا ہے، اور جس کو بیچارے کو ملتا ہی نہیں تو اس کو بھی 3 درہم مل رہا ہے۔ چونکہ امیر المومنین حکومت پاتے ہی سارے مال کا حساب لگا کے افراد کو جوڑا، مال کو جوڑا، ایک آدمی پہ تقریباً 3 درہم پڑ رہا ہے، تو معاملے کا سب کو 3 درہم دے دیا جائے۔ تو جن کو ہزاروں لاکھوں میں ملتا تھا ان کو جب 3 درہم ملا تو ان کو تو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ 3 درہم میں لوں، 3 درہم کے لیے بیت المال کے سامنے آ کر اپنا جو ہے وہ حق لے کے جاؤں، ان کے لیے بہت گراں تھا۔ جن لوگوں کے لیے نہیں ملتا تھا ان کے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ آج سب کو برابر دیا جا رہا ہے، ایک تو دیا جا رہا ہے، دوسرے سب کو برابر دیا جا رہا ہے۔ اور جب لوگوں نے آ کے اعتراض کیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ خلفاء کی سیرت کے خلاف ہے، تو امیر المومنین کا یہ بتائیں خلفاء کی سیرت اہم ہے رسول اللہ کی؟ رسول اللہ کیا کرتے تھے، برابر دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ برابر دیتے۔ اب یہاں تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر آخر ہمارے کارنامے ہیں، جنگیں کی ہیں، لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، اور زخم کھائے ہیں، قربانیاں دی ہیں، عزیزوں کو شہادت دی ہے، تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ تو کہا اگر یہ مسئلہ ہے تو امیر المومنین جو کبھی بھی اپنے کارناموں کا اظہار اپنی طرف سے جلدی نہیں کرتے تھے، امیر المومنین نے وہاں پہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کارنامہ زیادہ ہے یا میرا؟ تم نے زیادہ جنگیں کی ہیں، میں نے زیادہ جنگیں کی ہیں، تم نے زیادہ زخم کھائے ہیں، میں نے زیادہ زخم کھائے ہیں۔ تو وہاں پر بہرحال ان کو خاموش ہو کے جانا پڑا۔ لیکن رسول اللہ نے جو حکومت قائم تھی، جو قیامت تک کے لیے نمونہ بنی، وہ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال حق اپنی جگہ باقی رہے گا، عدالت کی آواز باقی رہے گی۔ رسول اللہ نے ایک عادلانہ اور منصفانہ حکومت قائم کی، سب کے لیے بالکل برابر، غلام، سردار، قبیلے کے لوگ، قبیلے کے سردار، قبیلے کی عوام، خریدے ہوئے غلام، ان سب کو برابر کر دیا۔ صرف پیسے کے اعتبار سے نہیں، رہن سہن کے لحاظ سے برابر کر دیا، زندگیوں کو برابر کر دیا۔ بڑے قبیلے کی خاتون کا ایک غلام کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ ماجرا بار بار پیش آیا۔ ایک غلام جس کو پتھر مارا جاتا تھا، جس کو پتھر سے دبا دیا گیا تھا، اس کو اذان کے منارے پر پہنچایا، بلندی پر۔ اذان دینا ابھی ہمارے زمانے میں اتنا فخر نہیں سمجھا جاتا، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کا مؤذن بننا اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ سب سے بڑے فخر کا مقام تھا، کسی بھی انسان کے لیے بڑا فخر کا مقام تھا۔ اور یہ رسول اللہ نے جو ہے جناب بلال کے حوالے کیا تھا۔ یعنی رسول اللہ نے عملی طور پر سب کچھ، صرف مال کی تقسیم کی حد تک نہیں بلکہ ہر مسئلے میں سب کو برابر کر دیا۔ سب کو رسول اللہ ایک نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ رسول اللہ کی سیرت میں ہے، پہلے کبھی بہت تفصیل سے ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں، رسول اللہ جب بیٹھتے تھے تو سب پر حتیٰ نگاہیں برابر کرتے تھے۔ یعنی سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، حلقہ بنا کے جو لوگ بیٹھتے تھے، جو ارد گرد بیٹھتے تھے، رسول اللہ ان پر نگاہیں جو کرتے تھے تو برابر نگاہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ خاص لوگ ان کو رسول اللہ زیادہ دیکھتے ہوں، ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ کبھی ہوتا ہے بعض لوگ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں،
ان کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی عدالت فقط مال کی حد تک نہیں، حتیٰ نگاہوں کی حد تک تھی کہ رسول اللہ سب کو برابر برابر دیکھتے تھے، رسول اللہ ایک محبت سے سب کو دیکھتے تھے۔ رسول اللہ کے پاس کوئی بھی آ کر مل کے جاتا تھا، یہ روایت میں موجود ہے، کوئی بھی آ کر رسول اللہ کے پاس اگر مل کے واپس جاتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ کو چاہتے ہیں، یعنی رسول اللہ ہر ایک سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اتنا عشق کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ کے کردار ہے جو آج کے ظالم دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، آج کے وہ شرپسند لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ہر انسان سے، جو جنگ پہ آتے تو ان کا ماجرا الگ تھا، ان کا ماجرا بھی بیان ہوگا، لیکن کوئی بھی آتا تھا کسی قبیلے سے جو مسلمان بھی نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ اس کے ساتھ بہت ہی نرمی سے، بہت ہی مہربانی سے، بہت ہی محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے وہاں پر پوری حکومت تشکیل دی، باقاعدہ حکومت تشکیل دی، یوں نہیں کہ حکومت کا نام لے لیا ہو، وہی تھوڑے سے لوگوں میں، وہی چھوٹے سے مدینے میں رسول اللہ پوری مکمل حکومت، پورا نظام، فوجی نظام، تعلیمی نظام، ان کو پڑھانا، ان کو علم سکھانا، ان کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اقتصادی اعتبار سے جو ہے تجارت کرنا سکھانا، وہ ساری چیزیں رسول اللہ نے ایک مکمل ایک حکومتی نظام قائم کیا۔ یہ ایک بہت ہی بڑی صفت تھی جو رسول اللہ نے فوراً قائم کی، جس کے اثرات تاریخ میں بہت تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور آخر میں ایک مطلب عرض کرتے ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بیان ہوگی، اور وہ یہ کہ یہی چھوٹی سی حکومت میں ہی رسول اللہ نے جو ہے ایک فوج تشکیل دی باقاعدہ۔ یہ نہیں کہ انتظار نہیں کہ تعداد زیادہ ہو جائے، افراد زیادہ ہو جائے، اس کے بعد فوج تشکیل دی جائے گی، اس کے بعد رسول اللہ نے وہیں پر ایک مختصر سی فوج تشکیل دی، اور فوج جو تشکیل پائی اس کے کیا کارنامے تھے، پہلے ہی سال سے انہوں نے کیا کچھ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد کیسے کیسے مسئلہ آگے بڑھا، یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ فوج میں کیسے سرایہ ہوتے تھے، کس طرح سے غزوات ہوتے تھے، کس طرح ان کو رسول اللہ نے تربیت کیا تھا، کس طرح ان کو بھیجتے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہوا کرتا تھا، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔